کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی آپس کے اندر ایسی محبت اور ایسا تعلق تھا اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اپنا گریبان جھانکنا چاہتے ہوں، اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتے ہوں، اپنے نیت کو جاننا چاہتے ہوں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے رستے کے لیے چنا ہے، دین کے رستے کے اندر آپ کو توفیق عطا فرما رہے ہیں، اور عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس علاقے، جس محلے کے اندر آپ کی خانقاہ موجود ہے، مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، اور اگر آپ کی خانقاہ، آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے کے قریب اگر کوئی اور خانقاہ بنا لے، کوئی اور مدرسہ بنا لے، کوئی مسجد بنا لے، اگر اس کے اندر اخلاص نیت ہوگی، للہیت ہوگی اور نبود و نمائش سے وہ بچا ہوا ہوگا، پھر اس کو ایک اور مسجد، ایک اور مدرسہ اور ایک اور خانقاہ کے بننے کے اوپر کوئی گھٹن نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، بلکہ وہ نئی مسجد کے بننے کے اوپر، مدرسہ کے بننے کے اوپر، خانقاہ کے بننے کے اوپر وہ خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے میرا ایک اور ساتھی میرے محلے اور علاقے کے اندر بھیج دیا۔ اور ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ جب حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس مدرسہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر کئی دن تک قیام فرمایا کرتے تھے، اور مرشد عالم رحمت اللہ علیہ وہاں پر درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت کے دل کے اندر علماء کرام کی اور اپنے بزرگوں کی اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی، اتنا احترام تھا کہ ایک مرتبہ چکوال سے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ چکوال کے اندر تشریف فرما تھے، ایک مرید کراچی سے آئے جن کا تعلق پیچھے زون سکے خوشاب سے تھا، اور انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ ہے اور اس کے پاس زیورات موجود ہیں، وہ زیورات ہیں جو اس کو اس کے والدین نے دیے ہیں، آیا اس کی جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے یا میری اہلیہ نے وہ زکوٰۃ دینی ہے؟ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پنجابی کے اندر کہ راندہ مفتی محمد شفیع صاحب دے شہر چنتے مسئلہ میرے کو پوچھنا، کہ رہتے حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے شہر میں ہو تم، اور اس کے باوجود مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا اپنے اکابرین کے اوپر، ہم اثر علماء کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنی زیادہ ان کے اوپر حضرت کا محبت اور ایک عقیدت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے سفر کے دوران
حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب بھی ساؤتھ افریقہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو بھی کسی نے بتلایا کہ حضرت مفتی محمد حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت بنوری رحمت اللہ، تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کا ٹھکانہ معلوم کر کے آپ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت باہر کھڑے تھے۔ جب حضرت اندر تشریف لے گئے تو حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کو دبا رہا تھا، خدمت کر رہا تھا۔ تو جب میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور مجھے خدمت کا موقع دے دیں، اب خدمت کی خواہش رکھنے والے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جن کو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ اپنا مسند جن کے حوالے کرتے تھے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر درس ارشاد فرمائیں، تو حضرت کی خواہش کے اوپر اور چاہت کے اوپر میں ایک طرف ہو گیا اور حضرت نے خدمت شروع کر دی۔ دباتے رہے، مٹھیاں بھرتے رہے، یہاں تک کہ سر کے اوپر تیل لگایا۔ ہم ان چیزوں کو، ان کاموں کو کام نہیں سمجھتے، ان کو سیکھنا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنے اچھے انداز کے اندر آپ نے خدمت کی کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ آپ کے مٹھیاں بھرنے سے مجھے بڑا آرام ملا ہے، راحت ملی ہے، آپ نے یہ کس سے سیکھا ہے؟ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے مٹھیاں بھرنے کی بھی تربیت دی ہے۔ آپ اپنے اکابرین کے گلشن کے ایک ایک پھول کو لے لیں، کہ اس کی مثال نہیں لگتی، اس کے ساتھ کی خوشبو نہیں ملتی۔ یہ ہمارے جو اکابرین تھے نا، یہ ان کی تربیت کا انداز تھا۔